اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کا انتخاب فرماتا ہے تو اس انتخاب شدہ بندے کے حوالے سے حضرت جبریل علیہ السلام کو خطاب ہوتا ہے کہ جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس اللہ کے ولی سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ یہ اعلان سارے آسمان کے فرشتوں میں کر دو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے کا اعلان پورے آسمانی دنیا میں فرماتے ہیں تو آسمان کے ہر فرشتے اس اللہ والے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہی آسمانی حکم جو ہے بذریعہ جبریل اور فرشتوں کے اسی زمین پر اللہ رب العزت کی جانب سے یہ پیغام آتا ہے، اور ساری کائنات کا ذرہ ذرہ پھر اس اللہ کے ولی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اولیاء کرام کی محبتیں عطا فرمائی، خاص کر کے اہل بیت اطہار حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت عطا فرمائی۔ اور اسی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جب بھی ان کے آراز سجائے جائیں، جب بھی ان کے نام کی محفلیں سجائی جائیں تو یقیناً اس میں حاضری دے کر ان کے فیوز و برکات سے بہراور ہونا چاہیے۔ تو جو بھی حضرات سامنے کھڑے ہیں ان سے میں پھر سے ملتمس ہوں کہ وہ برائے کرم تشریف لائیں، اس لیے کہ ہمارے دو مہمان اسٹیج پر جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ لاٹھی کی سرزمین سے چل کر سید محمد ساجد بابو قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمت نگر کی سرزمین سے جناب معین الدین صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو تھوڑی ہی دیر میں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے روبرو ہوں گے، تو برائے مہربانی آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جہاں کہیں بھی آپ ہیں وہاں سے تشریف لائیں اور اس محفل پاک کو جو ہے آباد کریں اور شاد کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ جب اس روئے زمین پر اس ولی کا اعلان ہوتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ انہی محبت کے تقاضوں کے مطابق آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں بھی اللہ کے خاص مقرب بندے آرام فرما ہیں، ان کے ارد گرد رہنے والے اور ان کے عرس وغیرہ کی تقریبات میں اور ان کے نام پر جو بھی فیوز و برکات ملتے ہیں وہ الحمدللہ آج بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں کہ جن کے ذریعے ہمارے اور آپ کے ذہن و قلوب میں یہ بات اتر سکتی ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ولی جو حکم دیتا ہے وہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کی پابندی کرتا ہے، اور اس حکم کی پابندی میں وہ پیش رہتا ہے۔ کائنات کی زمین لے لیں، آسمان لے لیں، چاند اور سورج لے لیں، یہ ستارے لے لیں، یہ ہوائیں لے لیں، یہ سمندر کی طغیانیاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک اللہ کے ولی کے حکم کی پابند ہوتی ہے، اور دنیا میں اس کے ایک دو واقعات نہیں سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے خاص مقرب بندوں کو جو اختیارات دیے ہیں، جو تصرفات دیے ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جب بندے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو پروردگار کی قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ انہی میں سے ہم اور آپ جس عظیم المرتبت بارگاہ میں اس وقت حاضر ہیں، حضرت سیدنا رزق اللہ شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے بانی مبانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے تمام اولیاء اللہ کا سردار بنا کر اس فرش گتی پر آپ کو بھیجا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سلسلہ یہ بغداد شریف سے چل کر پوری دنیا میں چھایا، یہاں تک کہ کوڑی نار شریف کی سرزمین سے آپ دیکھ لیں کہ آج سینکڑوں لوگ اسی دربار عالیہ سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ان کی نسلوں سے بھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔
ان کے خاندان میں جو اولیاء پیدا ہوئے ان اولیاء سے بھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ کائنات کے چپے چپے میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں تو فیضان قادریت آپ کو نظر آئے گا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ اکبر، انسان تو انسان، جنات تو جنات، اگر فرشتوں میں بھی اگر کسی کے چرچے ہوتے ہیں تو یہ سرکار غوثیت باب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ یہ ہمارے مقدر کی بات ہے، یہ ہمارے قسمت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس آستانے سے وابستہ فرمایا، ان کی نسلوں سے وابستہ فرمایا۔ ایک مثال پیش کر رہا ہوں، یہی وہ عرس کی تقریب ہے جس میں ہم اور آپ شرکت فرماتے ہیں، ہر سال آتے ہیں۔ یہیں سے جشن امام حسنین کریمین کے ذریعے سے ہمیں بہترین سے بہترین پیغامات ملتے ہیں، ایک سے ایک شخصیات سے ملاقاتیں نصیب ہوتی ہیں، ایک سے ایک شخصیات کے بیانات سننے کو نصیب ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال آپ نے دیکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے سید محمد امین القادری صاحب تشریف لائے، اور اس سال الحمدللہ حضور شاہ رزق اللہ بابا کا کرم ایسا ہوا، احمدی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ایسا ہوا، اور خاص کر کے امام حسنین کریمین کا یہ فیضان ہوا کہ اس سال اسی عرس کی تقریب میں مخدوم پاک نے اپنا لاڈلہ بھیجا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے دوہرے فیضان ہمیں لوٹنے کا موقع انشاءاللہ میسر آئے گا۔ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ جہاں کوئی نہ پہنچ سکا، جہاں کسی کا فیض نہ پہنچ سکا، وہاں بھی آج بھی حضور غوث پاک کا فیضان پہنچتا ہے۔ ایک بزرگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص مرید اور خلیفہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیر و سیاحت کی دنیا میں ایک سے ایک شہر دیکھے، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شہر میں پہنچا کہ جس کی خوشحالی دیکھ کر مجھے تشویش ہوئی کہ یہ شہر اتنا زیادہ کیوں خوش ہے۔ تو آپ نے وہاں کے باشندوں سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد جب ان سے یہ معاملہ پیش کیا کہ اس شہر کو میں نے جتنا حسین دیکھا، جتنا خوبصورت دیکھا اور جتنا خوشحال دیکھا، میں نے اس سے بہتر کوئی شہر خوشحال نہیں دیکھا، آخر تمہاری خوشحالی کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا زیادہ تو نہیں جانتے، لیکن وہ عوام یہ بتا رہی تھی اس شیخ کو، کہا زیادہ تو نہیں جانتے لیکن ایک کام کرتے ہیں، اور اس ایک کام کی بنیاد پر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہو نہ ہو یہ کام ہمارا جو ہے اس بارگاہ میں مقبول ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ان کے صدقے میں مقبولیت عطا فرمائی۔ آپ سن کر حیرت کریں گے، اس شیخ نے پوچھا بتاؤ تو صحیح وہ کام کیا کرتے ہو؟ کہا کام یہ کرتے ہیں، ہر بدھ کے دن یہاں ایک بہت بڑا تالاب ہے، وہاں شہر کے سارے لوگ جو ہیں وہ مل کر غسل کرتے ہیں، اور غسل کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں سے کچھ تیار شدہ چیزیں لاتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں لے کر ہم ایک حلوہ تیار کرتے ہیں، اور ایک بزرگ کے نام پر وہ حلوہ سب کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو وہ شیخ نے پوچھا بتاؤ تو صحیح اس بزرگ کا نام کیا ہے؟ کہا وہ بزرگ کا نام ہم بغیر غسل کیے ہوئے نہیں لے سکتے، اور ہمارے شہر میں سب کو بھی ان کا نام لینے کی اجازت نہیں، ہمارے شہر میں ایک بزرگ شخصیت ہے، وہی شخصیت اس بزرگ کا نام لیتی ہے۔ جب یہ سنانا تو اور زیادہ تعجب ہوا، کہا اس بزرگ سے ملاقات کروا دیں۔ کہا کہ ضرور ملاقات ہوگی، لیکن آپ کو بدھ تک یہاں رکنا ہوگا۔ وہ شیخ فرماتے ہیں میں نے بدھ تک اسی شہر میں قیام کیا، اور اس قیام کے دوران جب بدھ کا دین آیا تو پورا شہر نکل پڑا، اور سارے شہر کے لوگ اس تالاب پر جانے کے بعد غسل سے فارغ ہوئے، اس کے بعد وہ حلوہ تیار کیا گیا، نیاز تیار کی گئی، اور جیسی نیاز تقسیم کرنے کی باری آئی تو اس بزرگ کو جو اس شہر میں رہتے تھے ان کو کئی لوگ اٹھا کر پالکی میں لائے، اور جیسے ہی وہ وہاں تشریف فرما ہوئے، مورخ لکھتا ہے کہ ان کو تخت پر بٹھایا گیا، ان کے سامنے ایک تخت اور لگایا گیا، اور اس کے بعد اس بزرگ نے جب کتاب کھولی تو کتاب کھولنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جو نام لیا نا تو وہ نام یہ تھا غوث الثقلین، نور حسنین، ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی انہوں نے صرف غوث پاک کا نام پڑھا اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں یہ
خراج پیش کیا. اور جیسے وہ غوث پاک کے مرید اور خلیفہ نے جب ان کا نام نامی اسم گرامی سنا تو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی دور دراز تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے چرچے ہیں اور ان کے نام کی برکت سے اتنی خوشحالی ہے. فوراً اس بزرگ سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے دوران پوچھا آخر بتاؤ تو صحیح یہ کتاب تمہیں ملی کہاں سے جن کے اندر یہ نام اقدس درج ہیں اور آخر یہ نیاز کی وجہ کیا بنی کہ اس بارگاہ میں آپ خراج پیش کرنے لگے. اللہ اکبر. اس بزرگ نے کہا آج تک میری عمر جو ہے 130 سال سے زیادہ ہو رہی ہے لیکن اس دوران ہم نے کسی مذہب کو یا کسی بھی دین کو نہیں اپنایا لیکن اس بزرگ کے حوالے سے صرف اتنا جانتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ہمارے شہر پر حملہ کرنا چاہا اور اس دوران میں نے جنگل کا رخ کیا اور جنگل میں ایک درویش کو بیٹھا ہوا پایا اور میں نے کہا ایک بادشاہ ہمارے شہر پر حملہ آور ہونے والا ہے آپ ہی ہماری مشکل کشائی فرما سکتے ہیں. اس درویش نے کہا ایک کام کرنا یہ کتاب دیتا ہوں اس نام کو پڑھا کرنا ہر بدھ کو اس بزرگ کی بارگاہ میں نیاز کا تحفہ پیش کیا کرنا اللہ تمہیں بادشاہ کے ظلم سے بھی محفوظ رکھے گا اور تمہارے سارے شہر کو خوشحالی عطا فرمائے گا. یہ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نام کی صرف برکت ہے. تو کہا کہ آپ کسی مذہب کو نہیں مانتے؟ کہا نہیں. کسی مذہب کو نہیں؟ کہا کسی مذہب کو نہیں. جب وہ قادری مرید اور خلیفہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشائخ یہ خلفاء میں سے تھے انہوں نے کہا ایک کام کریں آپ جن کا نام لیتے ہیں نا کہا ہاں کہا اس نامے والا صفات ذات نے پوری زندگی دین کی اتنی خدمت کی کہ ان کا نام ہی محی الدین مشہور ہو گیا. یعنی دین کو نئی زندگی عطا کی. اس لیے آپ کوشش یہ کریں میں انہی کے ہاتھ سے بیٹھ ہوں انہی کا مرید ہوں میں بھی آپ کو انہی کے نام پر دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں. پورے شہر نے حضور غوث پاک کے اس خلیفہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا سارا شہر مسلمان ہو گیا. پتہ یہ چلا جہاں صرف غوث پاک کا نام پہنچتا ہے وہاں لوگوں کو اسلام جیسی دولت مل جاتی ہے اور جہاں غوث پاک کے لاڈلے پہنچتے ہوں گے وہاں کیا کیا نہیں ملتا ہوگا. لیکن یہ اور بات ہے ناقدری کے دور میں ہم اور آپ پل رہے ہیں اس لیے شاید ہمیں ان آستانوں کی قدردانی نہ ہو اور ان مشائخین کی قدر نہ ہو سکیں ورنہ ان کے قدم ناز سے آج بھی یہ نظام چلتا ہے. آج بھی دنیا میں یہ ساری سرخیاں یہ دنیا کی ساری رونقیں یہ دنیا کی ساری چمک دمک اسی دربار عالیہ سے ملتی ہے. اور خاص کر کے پورے گجرات میں نہیں بلکہ مہاراشٹر اور ہندوستان میں جہاں دہلی پر مسلط نشیں ہو کر بادشاہ وقت کے وزراء بھی اگر دلی میں رہ کر بھی اگر کہیں بھیک مانگنے کے لیے کسی قلندر کے پاس جاتے تھے تو دنیا اس سے شاہ رسول اللہ کہتے ہیں. لیکن ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہے کہ ہم اس بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. یہ ہماری کم نصیبی ہے.